ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دل کی باتیں ڈاکٹر جاوید سبزواری کے ساتھ، اور میں ہوں میزبان اعزاز احمد آصر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ساری گفتگو ہو گئی، تھوڑا سا ریویو بھی ہو گیا، سارے معاملات کو دیکھ لیا ہم نے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے بات چھوڑی ہے درمیان میں بات کرتے کرتے، وہ میرا خیال ہے اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس پر تو جتنا بھی تسلسل اور تواتر سے زور دے کے بات کی جائے اتنا کم ہے، وہ ہے تمباکو نوشی۔ ہمارے ہاں تمباکو نوشی کے اسباب کئی ہیں۔ نوجوانوں میں ایک ہیروئزم ہے، وہ بہرحال وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ شروع میں ہیروئزم ہوتا ہے، بعد میں وہ عادت بن جاتی ہے۔ وہ دیکھیں ہیروئزم کہاں سے آتا ہے؟ ہیروئزم کا بہت بڑا رول ہے میڈیا۔ جب آپ ٹیلی ویژن پہ آپ اخبارات میں ایسے اشتہارات دیتے ہیں کہ جس کے اندر بہت خوبصورت انداز میں بڑے ایک ایسے آپ لوگ ایڈ دکھاتے ہیں کہ مثلا اگر میں انرجی ڈرنک کی بات کروں کہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک گاڑی ہے جو سٹارٹ نہیں ہو رہی، یا لفٹ ہے جو سٹارٹ نہیں ہو رہی، بچہ انرجی ڈرنک پیتا ہے اور اس کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہے یا لفٹ چلا دیتا ہے۔ تو انرجی ڈرنک کتنی نقصان دہ ہے، تمباکو نوشی کتنی نقصان دہ ہے، کوکین پاکستان کے اندر کوکین کا استعمال کتنا ہوتا جا رہا ہے، اور کوکین کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کا علاج عام ہارٹ اٹیک سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ اس پیشنٹ نے کوکین استعمال کی ہے اور ہم نے اس کو کنونشنل ٹریٹمنٹ کیا تو اس کے اندر اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو تمباکو نوشی آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت بڑی، میں تو اسے ایک وبا کہوں گا، اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ یہ بڑی بڑی کمپنیز جو تمباکو نوشی بناتی ہیں، اب جیسے ہم نے پہلے پروگرامز میں یہ بات کی تھی، ای سگریٹ، الیکٹرانک سگریٹ کیا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ آپ یہ سگریٹ استعمال کریں اور اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ وہ ایک سلوشن ہوتا ہے، ایک ایسا زہر ہے، ایک سلوشن ہے جو زہر کیا ہوا؟ ہاں نہیں، ایک سلوشن ہے جو سگریٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ سگریٹ بیٹری آپریٹڈ ہوتا ہے اور اس سے فیومز بنتے ہیں۔ وہ فیومز جب آپ انہیل کرتے ہیں تو جو نکوٹین کا لیول نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تمباکو نوشی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ ہے عام حالات کے، عام سگریٹ کی بات ہے یا عام اس کی شیشہ، ایک ہمارے ہاں فیشن شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ گاؤں میں دیہات میں حکا نوشی جو ہے، حکا تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال ہے تو تمباکو نوشی ہے، تو پھر پان کا استعمال، ٹھیک ہے نا سر، پان کے اندر پان میں پھر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پھر ایسی چیزیں پان کے اندر دیکھیں چونا، ہاں چونا استعمال ہوتا تھا، پان میں کتھا استعمال ہوتا تھا، پان کے اندر تمباکو استعمال ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں جب، کیونکہ دیکھیں ایک آدمی پر اگر کوئی ایک آدمی پان استعمال کرتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منہ کا کینسر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگوں پر اور کم از کم 5-10 سال کے لیے 20 سال کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے، ان لوگوں نے پان کا استعمال کیا، ان لوگوں نے تمباکو نوشی کی، ان لوگوں نے شراب نوشی کی، ان لوگوں نے کوکین کا استعمال کیا، ہیروئن کا استعمال کیا، تو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ان لوگوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوئیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے استعمال نہیں کیا۔ یعنی ریسرچ کے گروپس بنائے جاتے ہیں، اور ایک خاص عرصے کے بعد اب اگر یہ کہنا کہ جی مسٹر سو اینڈ سو، مسٹر اے، انہوں نے 90 سال تک سگریٹ پی، انہوں نے تمباکو نوشی کی، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، نہیں، یہ تو کوئی جواز نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ایکسیپشنل کیس دنیا میں بہت ہوتے ہیں، دنیا میں تو لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اوپر سے ٹرالر گزار لیتے ہیں، ہاں تو ایسی کون سی بات ہے؟ دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو بچھو سانپ کھاتے ہیں، ہاں ایسا ہے،
ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، ریئر کیسز ہوتے ہیں. ایک بندہ چھٹی منزل سے گرا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ تو اتفاق ایسا ہو گیا یہ نا. اب اگر آپ اس کو مثال بنا لیتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر وہ صاحب 90 سال تک 100 سال تک سگریٹ پیتے رہے اور انہیں کچھ نہیں ہوا تو میں نے بھی تمباکو نوشی کرنی ہے. یہ ہمیں تمام لیول پہ جا کے لوگوں یہ کو بہرحال ہلاکت ہے. اور ہمیں ہر لیول پہ، ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ یہ بات ڈسکس کرنی پڑے گی کہ تمباکو نوشی آپ کے لیے زہر ہے. تمباکو نوشی آپ کے لیے وقت سے پہلے آپ کو اس دنیا سے اگر نہیں بھی لے کے جائے گی تو کم از کم آپ کو اتنا ناکارہ ضرور کر دے گی کہ آپ معاشرے کا ایک اہم رکن نہیں بن سکتے، آپ معاشرے کے کارآمد شہری نہیں رہ سکتے. ٹھیک، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم نے تمباکو نوشی کرنی ہے. آپ اپنی قوت ارادی پیدا کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے فائدے اٹھائیں. اور اگر آپ 16 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جتنے بھی ہیں اگر آپ تمباکو نوشی کا استعمال نہیں کرتے تو اللہ سے دعا کریں، مدد مانگیں کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے استقامت دے کہ میں اس کو مزید روک سکوں. ڈاکٹر صاحب 3 گھنٹے مزید کی بات ہے نا. 7 سوا 7 بجے روزہ کھلا، جی، اس کے بعد کھانا وانا کھا کے عشاء پڑھ کے یا تراویح وغیرہ پڑھ کے 9 ساڑھے 9 بجے تک 10 بجے تک فارغ ہو گئے تو 3 گھنٹے ہی بچے نا. تو 3 گھنٹے اگر سگریٹ نہیں پیے گا بندہ تو اس کے بعد سو جائے، بات ختم ہو گئی، وہ ٹائم بھی نکل گیا. لیکن بات وہ نہیں، پھر آپ کرتے کیا ہیں کہ جو آپ نے تمباکو نوشی سارا دن نہیں کی آپ اس کی کسر نکال دیتے ہیں. لیکن آپ کم از کم اگر اپنا نہیں خیال، اپنے بچوں کا خیال کر لیں، اپنی فیملی کا خیال کر لیں، کسی کا تو خیال کریں. اور پھر سب سے بڑا دیکھیں، آپ کا اپنے اوپر بھی حق ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. حق کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی کتنی حفاظت کی. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. کل میں ایک دیکھ رہا تھا، اس حدیث مبارک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کھاتے ہیں آپ اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کے پیٹ کا ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہونا چاہیے. یہ 3 حصے ڈیوائیڈ کیے. اور پھر جو نبلنگ ہم کرتے ہیں بار بار، کبھی یہ کھا لیا کبھی وہ کھا لیا، نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مضبوط و توانا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر یہی آگے بات بگڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہتے تھے کہ وہ عبادت گزار، وہ عبادت کرنے والا جو صحت مند ہے، جو مضبوط ہے، جو توانا ہے، وہ بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جو جسمانی طور پر کمزور ہے، کیونکہ وہ عبادت صحیح طور پہ نہیں کر سکے گا. ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں قدرت کی طرف سے آتی ہے، خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، عرضی و سماوی آفات، کوئی سیلاب آ گئے، کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن جو چیز ہم خود کرتے ہیں، جس کے ہم ذمہ دار ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 80 سال کی عمر سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر 80 سال کی عمر سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، چاہے وہ تمباکو نوشی ہے، چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا زیادہ تھا آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا، یا شوگر کی زیادتی تھی آپ نے اسے کنٹرول نہیں کیا، وزن کی زیادتی تھی، یا آپ کے ہاں اگر خدا نخواستہ خاندان میں بیماری چلی آ رہی ہے، اگر والدین میں، بہن بھائیوں میں کوئی ایسے شواہد ہیں کہ جہاں پر جوانی میں موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں ورک اپ کرنا پڑتا ہے کہ جو جوانی میں موت واقع ہوتی ہے کیا یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہے یا یہ الیکٹریکل پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ہم ایریتمیاز کہتے ہیں. ایریتمیاز کی وجہ سے بعض اوقات اچانک سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے اور پھر وہ کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دل بنایا ہے نا، یہ 100-150 سال بڑے آرام سے چل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قوت ارادی نام کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ قدرت کا عطیہ ہے، انسان اپنے اندر خود ڈیولپ کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی سوچ سے،
یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ کہتے جی او جی میں کوشش کی ہے جی میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا جی، میں پتہ نہیں جی کیا مجھ سے نہیں ہوتا، میں اتنا بہادر نہیں ہوں. یہ قوت ارادی کیوں نہیں کسی میں؟ قوت ارادی آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. شخصیت بنتی ہے آپ کے جو زندگی کے پہلے 10-15 سال ہوتے ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ماں باپ نے آپ کو کتنا پیار دیا، ماں باپ نے آپ نے کتنا انکریج کیا، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا. پھر خاندانی طور پر کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے پاس اتنی آسائشیں نہیں ہوتی دنیا کی، لیکن پھر بھی وہ زمانے کے اندر ہوتے ہوتے زمانے کے ساتھ بڑے ہوتے ہوئے، لیکن ان میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو عام حالت میں ممکن نہیں ہوتا. اچھا، قوت ارادی آپ پیدا کر سکتے میں اب ہیں. اپنا سوال دو ٹوک کرتا ہوں اور کلیئر آ جاتا ہوں. جی. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو چلیے کسی وجہ سے بری عادت پڑ گئی، لیکن اس کو سمجھ آئی، آپ جیسے کسی گائیڈ کیا، ڈاکٹر نے گائیڈ کیا، کسی دوست نے گائیڈ کیا، اسے سمجھ آ گئی کہ ڈرنکنگ بری چیز ہے، اسموکنگ بری چیز ہے، او جی میں نے آج سے چھوڑ دی. اس نے کہہ دیا اور چھوڑ دی. دوسرا یہ ہے کو کہتا جی میں تو ایسے مجھ سے تو نہیں ہوتا. بھائی جب آپ نے دیکھیں نا، یہی تو بات ہے، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، ہاں پہلے انکار کر، آپ شروع ہی اسی بات سے کرتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کام کریں گے کیسے؟ آپ نے اعتراف کر لیا، نہیں کریں گے کیسے پھر آپ؟ کریں گے تو اس وقت جب آپ کے ذہن میں کوئی گول ہوگا کہ میرے ذہن میں یہ گول ہے. آپ بڑے گول نہ بنائیں، چھوٹے گول بنا لیں، آپ ٹارگٹس بنا لیں اپنے کہ چلو میں اس حد تک جا سکتا ہوں، اس حد تک جا سکتا ہوں. لیکن تمباکو نوشی کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آپ 1 پئیں، 10 پئیں، 100 پئیں برابر کے. زہر تو زہر ہے، تھوڑا یہ زیادہ، یہ آپ کو ایک دم سے چھوڑنا پڑے گا. شراب نوشی آپ کو ایک دم سے چھوڑنی پڑے گی. کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی خدا نخواستہ طبیعت خراب نہیں ہوتی، کوئی گیس نہیں بنتی، کوئی موڈ خراب نہیں ہوتا، کوئی غصہ نہیں آتا. یہ صرف آپ کی ایک اسکیپس ہیں ایسے کہ میں تمباکو نوشی نہیں کروں گا تو مجھے غصہ بہت زیادہ آئے گا، میں اس کے بغیر جیوں گا کیسے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کل کو خدا نہ خاص اللہ نہ کرے اگر فالج ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے، کیا آپ وہ چیز یاد نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کیسے جئیں گے؟ بالکل، وہ بھی تو ایک وقت آئے گا نا، اللہ نہ کرے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. کیونکہ اگر آپ تمباکو نوشی نہیں چھوڑیں گے، آپ شراب نوشی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی ہے پروگرام میں کہ شراب الکحل ہے، الکحل ایتھائل، اور ایتھائل الکحل، ایتھنال، جو ڈائریکٹ ٹاکسک ہوتی ہے، جو زہریلی ہوتی ہے، دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اگر یہ آپ چیزیں نہیں کریں گے تو دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، جو سر آذر صاحب سے اکثر ہی ہم لوگ پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو صحرا میں اذان دیتے رہیں گے. آپ اس کو فالو کریں، آپ کے لیے بہتری ہے. آپ فالو نہ کریں تب بھی ہم تو کہیں گے کہ نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے. نہیں سر، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ دوسروں کے برے انجام کو دیکھ کے، حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھ کے وہ عبرت پکڑ سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا پیدا کر رکھا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اپنے اندر تھوڑی سی وہ طاقت پیدا کی جائے کہ نہیں یہ کون سا بڑا کام ہے، اگر فلاں نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. نہیں، پھر جب قرآن پاک میں ہے کہ تم غور کرو، تم فکر کرو، تم تدبر کرو، کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ یتفکرون یتدبرون، بار بار مطلب یہ لفظ آتے ہیں. آپ کریں، اپنے اوپر سوچیں، اپنے حوالے سے سوچیں، غور و فکر کریں، اس کی عادت ڈالیں. جب آپ غور کریں گے، آپ فکر کریں گے اپنے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنے سراؤنڈنگ، اور کچھ نہیں تو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے، جو بھی ظاہر فیملی ہے، غور کر لیں. آپ میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کے اندر مثبت سوچ آئے گی. مثبت سوچ ہی سارے کام لے کے چلتی ہے. خرچہ الگ ہے، صحت کا نقصان الگ ہے، خرچہ آج آپ تمباکو نوشی چھوڑ کے دیکھیں تو صحیح، دیکھیں مہینے کے بعد آپ یہ بات مت سوچیں کہ اگلے 24 گھنٹے میرے کیسے گزریں گے. آپ یہ مت سوچیں کہ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا. آپ یہ سوچیں کہ 4 مہینے بعد میں کیسا ہوں گا. ٹھیک ہے، میں 6 مہینے بعد کیسا ہوں گا. آپ کی صحت میں وہ تبدیلی آئے گی. آپ کا جب سانس بہتر ہوگا، آپ کی جب وہ جو سینے میں جلن ہوتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا. آپ کی چھاتی میں جو بوجھ بار بار ہوتا تھا وہ کم ہو جائے گا.
آپ کے جسم میں درد ہوتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے تھے، بہت بہتری آ جائے گی، آپ کا منہ خشک رہتا تھا ہر وقت. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو صرف قوت ارادی کی بات. اچھا، اس کے ساتھ ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ یا کسی نہ کسی حد تک چائے کو ساتھ اس کے انوالو کر سکتے ہیں؟ چائے بھی کوئی ہے، اس یہ کا کوئی ہے کمبینیشن تو ہے. اچھا. کچھ لوگ تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں چائے کا استعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کافی کا استعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ میں پان کا استعمال کرتے ہیں. کچھ کھانا اور ہو نہ ہو، چائے سارا دن 50-60 کپ 100 کپ چائے کا پی لیا. بہت. تو کوئی اعتدال. چائے آپ پئیں، چائے پینے سے آپ کو منع کوئی نہیں کرتا، لیکن 1 کپ 2 کپ آپ پی سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں کرے گی. لیکن آپ وہ جو خاص انداز ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، ساتھ میں آگے چائے کا کپ ہے، فیشن بھی ہے نا، اور وہی ادھر ہیروئزم. نہیں، اور ادھر وہ ڈرنک وہ بھی ایک رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے آپ نے. تو یہ کہاں آپ کو لے کے جائے گا؟ آپ کبھی آپ سوچیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ وی ہیو سین، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ جو یقین کریں حاضر صاحب، جو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، آپ صرف لیکچر ہی دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تمباکو نوشی سے کیا ہو جائے گا؟ شراب سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا پیتی ہے. لیکن پھر ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے، اور فالج کس قسم کا کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اڑا نہیں سکتے، اور آپ بول نہیں سکتے کہ اس مکھی کو اڑا دو. یہ فالج کی قسم ہے. ڈاکٹر صاحب زندگی میں وہ انسان چلیے بچ گیا، اس کو فالج نہیں ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ راشا ایسا شروع ہوا کہ وہ پھر پانی کا گلاس پانی نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ میں گلاس لے کے پانی پی نہیں سکتے، اور کئی سال اس انداز میں گزارنے پڑے. یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا کہ پانی نہیں انسان پی سکتا. تو نہیں، اگر صرف ایک ضد ہے. کیا آپ کو اپنے جسم کے ساتھ ضد ہے، اپنی ذات کے ساتھ ضد ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ضد ہے، کیوں نہیں چھوڑتے؟ بھئی آج کل ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ قوت ارادی کر لیں، اللہ سے دعا کریں، آئی ایم شیور کہ آپ اس چیز پر قابو پا لیں گے. دنیا بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، صرف آپ کے سوچ کی بات ہے. اچھا، اب اگر ابھی تک کسی کو کچھ نہیں ہوا، سگریٹ پینے کے باوجود یا ڈرنک کرنے کے باوجود، آج کے اس پروگرام کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں، میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ چلیے شکر ہے خدا کا جی آپ کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے سگریٹ پیتے ہوئے یا ڈرنک کرتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا آپ کو، چلیے کچھ نہیں ہوا، شکرانے کے طور پر آج سے چھوڑ دیں. دیٹس گڈ. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. شکرانے کے طور پر چھوڑ دیں. بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بچایا. اور دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ تمباکو نوشی چھوڑ دیں گے تو اس کے فائدے آپ کو آج ہی سے شروع ہو جائیں گے. اور ہیں ہی فائدے، صرف آپ کو آج ہی سے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں، آپ کا وزن زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں وقت لگتا ہے. ٹھیک. ہائی بلڈ پریشر ہے، اسے کنٹرول کرنے میں وقت لگے گا. وہ بھی اگر آپ سنسیئرلی ایڈوائز کریں گے، ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے مطابق آپ دوائیں لیں گے، پابندی کے ساتھ اپنی جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو ماڈیفائی کریں گے اور خوراک میں تبدیلی کریں گے. اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے، اسے بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن سگریٹ نوشی کا ایک دم فائدہ، یہ تو آپ نے آج تمباکو نوشی چھوڑی اور آپ کو اس کا فائدہ آج ہی سے شروع ہو گیا، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا. اور پھر دیکھیں، اس کے اندر ایک گیس ہوتی ہے کاربن موناکسائڈ، جو زہریلی گیس ہے، جو ایگزاسٹ میں نکلتی ہے، دھوئیں کے اندر نکلتی ہے. وہ گیس ہے جو آپ کے دل کی شریان میں اچانک سے تنگی لا کے اور آپ کو ایک بڑے مصیب سے دوچار کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. وقت ختم ہو گیا، باتوں میں سمجھ نہیں آئی اتنا ہمارا ٹائم جس طرح وہ کدھر جاتا ہے، کیسے گزر جاتا ہے. اتنی اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، میں ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں تو ہو گئیں، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم آج سگریٹ نوشی ترک کر دیتے ہیں، یا وہ جو الکوہل کی بات ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، ڈرنکنگ کی بات کی جاتی ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے،
یہ جو گلیمرس لائف ہے نا، جس کو ہم ہیروئزم کہتے ہیں کہ خوبصورت نظر آتا ہے جی، بیٹھے ہوئے کیسا شان سے نظر آتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا، چائے پکڑی ہوئی ہے، گلاس پکڑا ہوا. یہ گلیمرس لائف جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی مختصر ہوتی ہے. اور جو انسانی زندگی میں کمفرٹس ہیں، جو آسائشیں ہیں اور سکون ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آج آپ سگریٹ نوشی چھوڑتے ہیں تو اس کا فائدہ آج ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اگلے 20 25 30 40 50 سال تک، لمبی عمر تک اس کے فائدے انسان کے ساتھ ساتھ چلیں گے. گلیمر صرف 2 4 10 کتنی دیر تک ساتھ رہے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کیا جائے. میں چلتے چلتے ایک بات پھر کہہ دوں، پچھلی بار بھی میں نے یہ بات کہی تھی، خدا نخواستہ کسی انسان کو کچھ ہو جائے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو صرف اس کی بیوی اور بچوں کو فرق پڑتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا. صرف ان کا خیال کر لیا جائے کہ ان کا کیا بنے گا. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، بڑی نوازش، بہت مہربانی. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.